دوستو اگر آپ ایک پیک ہیئر لائن رکھتے ہیں تو آپ میں ایک اچھے انسان کی خوبیاں ہیں یا برے کی، اور اگر آپ کی رسٹ میں یہ مسل موجود ہے تو آپ ان 30% کے خوش نصیب لوگوں میں سے ایک ہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ انگوٹھی یعنی رنگ کو ہمیشہ بائیں ہاتھ کی فورتھ فنگر میں ہی کیوں پہنا جاتا ہے؟ اس طرح کے امیزنگ قسم کے فیکٹس کو جاننے کے لیے بنے رہیں ویڈیو کے اینڈ تک۔ السلام علیکم گائز، میں ہوں ندیم پٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پٹی آفیشیل۔ دوستو آپ نے کبھی نہ کبھی بوٹس کا سفر تو یقیناً کیا ہوگا، مگر کیا آپ بوٹس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلے کہ جاپان میں ایک ایسی بوٹ بھی تیار کی گئی ہے جو کہ زپ کی مانند لگتی ہے، اور اسے زپ فاسٹنر شپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس بوٹ کو جاپان کے ایک انجینئر شیرو سوزوکی نے ڈیزائن کیا ہے، جو کہ روزمرہ کی چیزوں کو ڈیزائن کرنے کا شوق رکھتا ہے۔ زپ کی شکل کی یہ کشتی دیکھنے میں بالکل زپ کی طرح ہی لگتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ چلتے ہوئے زپ کو کھولا جا رہا ہے۔ دوستو اگر آپ کار کلیکشن کے شوقین ہیں تو آپ یقیناً فراری اور لیمبرگینی کے بارے میں تو جانتے ہوں گے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ آج آپ کو جو لیمبرگینی دیکھنے کو ملتی ہے یہ کمپنی ایک ٹریکٹر میکینک نے بنائی ہے۔ دوستو لیمبرگینی کا اونر ایک کسان کا بیٹا تھا، اور اسے بچپن ہی سے میکینکس کا شوق تھا، اور وہ ایک بہت ہی اچھا ٹریکٹر میکینک بھی تھا۔ ایک دن اس نے فراری کمپنی کے اونر کو کاروں میں پائی جانے والی خامیوں سے آگاہ کرنا چاہا، جس پر فراری کمپنی کے اونر نے کہا کہ میں ٹریکٹر میکینک سے مشورہ نہیں لینا چاہتا، اور یہی وجہ تھی جو کہ اسے ایک کمپنی کھڑی کرنے پر مجبور کر گئی، اور اس نے اپنے شوق کو اپنا پیشن بنا لیا، اور 3 ماہ کے اندر اس نے لیمبرگینی کے فرسٹ ماڈل کی نمائش بھی کر دی، اور 1964 تک وہ اپنی پہلی 13 لگژری کاریں بھی فروخت کر چکا تھا، اور آج لیمبرگینی کو فراری سے بھی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ دوستو آپ نے اکثر اوقات یہ سنا ہوگا کہ کالی بلی راستہ کاٹ لے تو اسے حادثے کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے زیادہ تر لوگ کالی بلی کو پسند نہیں کرتے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ جاپان میں معاملہ اس کے برعکس ہے؟ وہ لوگ کالی بلی کو لکی مانتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ پریاں ہمیشہ کالی بلی کے روپ میں ہی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ایک عورت اگر کالی بلی رکھتی ہے تو اس کے لک کی وجہ سے اسے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ دوستو کیا آپ دیہات میں رہتے ہیں یا شہر میں؟ اگر دیہات میں رہتے ہیں تو آپ کو مرغیوں یا دیگر پرندوں کے پنجرے کا تو علم ہوگا، جس میں عموماً ان پرندوں کو بند کر دیا جاتا ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ لندن میں 1930 کی دہائی میں بچوں کے پنجرے بھی بنائے گئے تھے، جس میں بچوں کو بند کر دیا جاتا تھا؟ پر ایسا کیوں کیا جاتا تھا؟ دوستو لندن جو کہ بہت زیادہ آبادی والا شہر ہے، اور وہاں پر ہر گھر میں چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹ پر مشتمل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کو تازہ ہوا دینے کے لیے ان پنجروں کو کھڑکی کے باہر لٹکا دیا جاتا تھا، جو کہ اس وقت کی حملہ آور ایک بیماری سے لڑنے میں نمایاں کردار ادا کرتے تھے، اور بچوں کی صحت کے لیے تازہ ہوا کا ذریعہ بھی بنتے تھے۔ دوستو آج تک آپ نے زمینی فضلے یا پولوشن کا سنا ہوگا، مگر آج تک آپ نے سپیس کے فضلے کے بارے میں کبھی نہیں سنا ہوگا، اور اسے سن کر انسان حیرت زدہ بھی ہو جاتا ہے کہ آخر کار ہماری سپیس میں یہ فضلہ کہاں سے آ گیا۔ دوستو ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے 5 سے 10 سالوں میں ہم نے تقریباً 2000 سے زائد خلائی منصوبے دیکھے ہیں، جن کے نتیجے میں بہت سے سپیس کرافٹ یا سیٹلائٹ سپیس میں بھیجے گئے، اور آنے والے 5 سے 10 سالوں میں مزید 10,000 سے 20,000 سیٹلائٹ لانچ ہونے جا رہے ہیں، اور امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے مطابق زمینی مدار میں 5 لاکھ سے بھی زائد مشینری کے ٹکڑے موجود ہیں جو کہ اس مدار میں گھوم رہے ہیں، جن میں ناکارہ سیٹلائٹس، راکٹ، بوسٹر، نٹ بولٹ وغیرہ شامل ہیں، اور یہ فضلہ جات آنے والے دور میں سپیس مشن کو بھی خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ دوستو آپ نے ہارڈ ڈسک یا USB اسٹوریج تو دیکھی ہوگی، جو کہ زیادہ سے زیادہ 1 ٹیرا بائٹ یا 10 ٹیرا بائٹ تک دیکھنے کو ملتی ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ میں ایک شیشہ نما ڈسک بھی تیار کی گئی ہے جو کہ 5D ڈیٹا اسٹوریج کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، اور یہ 190 ڈگری سینٹی گریڈ پر 13.8 ملین سال تک اپنے اندر 360 ٹیرا بائٹ ڈیٹا کو سٹور کر کے رکھ سکتی ہے، مطلب کہ ہماری ارتھ کی عمر سے بھی زیادہ، اور یہ شیشہ نما 5D ڈسک شعاعوں کے ذریعے ڈیٹا کو سٹور کرتی ہے، مطلب کہ یہ آپ کی آنکھ کی طرح کام کرتی ہے، اور آپ کی پوری لائف کو آپ کی آنکھ کی طرح ریکارڈ کر سکتی ہے۔ دوستو آپ نے اکثر شادیوں یا منگنیوں میں یہ تو دیکھا ہوگا کہ دلہا اور دلہن اپنی منگنی کی انگوٹھی کو ہمیشہ بائیں ہاتھ کی فورتھ فنگر میں ہی کیوں پہنتے ہیں؟
और आखिरकार उसके पीछे क्या रीज़न है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस फिंगर में से एक वेन निकलती है जो कि सीधा दिल में जाती है और आपका और आपके साथी का रिश्ता मजबूत बनाती है, और इस तरह करने से उनको एक ऐसा रिश्ता मिलता है जो कि दोनों के दिल के करीब होता है। और ये रिवायत बहुत ही पुराने दौर की है और आजकल भी इस रिवायत को फॉलो किया जाता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग इसी उंगली में ही अंगूठी को पहनते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर औकात इंटरपोल का नाम तो सुना होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि आखिरकार इंटरपोल है क्या और ये क्या काम करती है। दोस्तों, इंटरपोल की बुनियाद 1914 को रखी गई थी, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल का फौजदारी निज़ाम था। सीधे अल्फाज में समझाऊं तो अगर कोई मुजरिम जुर्म करने के बाद बैरून मुल्क भाग जाता था तो इसे पकड़ना मुश्किल होता था, क्योंकि बैरून मुल्क इस मुजरिम पर कोई कानून नहीं लगता था जो कि इस पे रहने वाले मुल्क में लगा हुआ था। और इस मसले के हल के लिए एक फोर्स बनाई गई जिसे इंटरपोल का नाम दिया गया, और ये मुख्तलिफ ममालिक की एजेंसियों को जराइम से लड़ने में मदद फराहम करती है। और इसे 1923 में इंटरपोल पुलिस कमीशन का नाम भी दे दिया गया, और ये एजेंसी 195 ममालिक में अपना काम सरअंजाम दे रही है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस भी माना जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के इंसान मौजूद होते हैं, एक वो जो विडो पीक हेयर लाइन रखते हैं और दूसरे वो के जो कि स्ट्रेट हेयर लाइन के मालिक होते हैं। पीक हेयर लाइन को विडो पीक हेयर लाइन का नाम 18वीं सदी की बेवाओं की निस्बत से दिया जाता है, क्योंकि उस वक्त अगर किसी औरत का शौहर मर जाता था तो वो सफ़ेद या किसी और कलर की एक टोपी पहन लेती थी जो कि माथे पर वी शेप बनाती थी। और क्या आप जानते हैं कि इस वी शेप हेयर लाइन वाले लोगों में ज़्यादा काम करने की सलाहियत मौजूद होती है और ये अपनी दिन और रात का सिर्फ 4 से 6 घंटे सो कर ही अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, एक ऐसा मसल जो कि आपकी रिस्ट में मौजूद एक एक्स्ट्रा मसल है जो कि पल्मोरिस लंगस के नाम से जाना जाता है, आपके अंदर बहुत सी खूबियों की वजह बनता है। इस मसल की वजह से इंसान के हाथ की गिरफ्त बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। ये मसल आपकी 5th और 4th फिंगर के साथ मिलता है और इनकी गिरफ्त में मजबूती फराहम करता है। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास ये एक्स्ट्रा मसल है या नहीं? अपनी लास्ट फिंगर और अंगूठे को आपस में मिलाएं, जिसकी वजह से आपको एक मसल पॉप अप की तरह उभरा हुआ दिखाई देता है। अगर आपके पास भी ये मसल मौजूद है तो आप इन लोगों में शुमार होते हैं जिनकी गिरफ्त दूसरों से बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है और इनकी रिस्ट भी बहुत ज़्यादा लचक वाली होती है। अगर आपके पास भी ये मसल मौजूद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।